نظر چور کی بھی صندوق پہ، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ چور پاگل نہیں ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ یہ ابو جہل کو گالی نہیں دیتا، ابو لہب کو گالی نہیں دیتا، فرعون پہ لعنت نہیں کرتا، حامان پہ لعنت نہیں کرتا، قارون پہ تبرہ نہیں کرتا۔ یہ محمد کے پہلو میں سونے والے ابو بکر و عمر کو لعن طعن کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاگل نہیں ہے، اسے پتہ ہے دین روایت ہے، ابو بکر و عمر راوی ہے، اسے پتہ ہے محمد کی سنت یہ منقول ہے، صحابہ اس کے ناقل ہے، دین خبر ہے، صحابہ اس کے مخبر ہے۔ اگر روایت کو مجروح کرنا ہو جرح راوی پہ کی جاتی ہے، اگر منقول کو مشکوک بنانا ہو جرح اس کے ناقل پہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ہدف محمد کے صحابہ ہے۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں اگر وہ پاگل نہیں ہے تو یہ علماء اور نعت خواں بھی غافل نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل نہیں تو یہ غافل نہیں، انہیں بھی پتا ہے۔ اگر تجھے پتا ہے صحابہ مجروح ہوں گے، محمد کا دین مجروح ہوگا، صحابہ مخدوش ہوں گے، محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق النبی الامی الکریم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، شعراء عظام، بالخصوص شہباز ترنم وکیل اہل سنت حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین بزم حسان پاکستان، استاذ العلماء حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب مد ظلہ العالی، صدر بزم حسان پاکستان فخر السادات محترم جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب مد ظلہ العالی، برادر مکرم مولانا قاسم گجر صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیکر اخلاص جناب حافظ طاہر بلال چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت، ان کی نبی کی نعت خوانی سے نسبت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا سبب بنی ہے۔ ان کے بیٹے ذوالبجادین بھائی حافظ سیف اللہ چشتی صاحب، خاندان کے دیگر افراد اور شخصیات، سب سے اظہار ہمدردی کے طور پر یہاں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ تقاریر کا وقت بھی نہیں ہے، مہمانان بھی بہت سارے ہیں، اور تقریر مقصد بھی نہیں ہے۔ فقط ایک دو بات عرض کروں گا۔ ایک حمد ہوتی ہے اور ایک مدح ہوتی ہے۔ حمد اور مدح کے حروف وہی ہیں، فقط ترتیب کا فرق ہے۔ حمد اللہ کی ذات کے ساتھ خاص تعریف کو کہتے ہیں۔ وہ تعریف جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور مدح اس تعریف کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھی ہو، عباد اللہ کی بھی ہو۔
گویا مدح حمد کی بنسبت عام ہے۔ پھر جب مدح میں عباد اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اگر وہ تعریف خیر العباد، سید العباد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اسے نعت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اہل اللہ کی، عباد اللہ کی ہو تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ نعت بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے۔ نعت اللہ سے، نبی سے محبت کا زبانی اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا عملی اظہار انسان اپنے فعل سے کرتا ہے، لیکن زبانی اعلان اللہ کے نبی کی نعت سے ہوتا ہے۔ نعت اللہ نے نبی کا جو ذکر بلند کیا ہے، اور قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا ہے، اس میں شرکت کا نام ہے۔ نعت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ پر درود و سلام کی عملی شکل اور صورت ہے۔ سب سے پہلے نبی کی نعت اللہ نے کہی اور قرآن کریم کو نازل فرما کے کہی۔ نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے، سنت خدا کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی نعت لکھی بھی ہے، کہی بھی ہے۔ یہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی سنت بھی ہے۔ اس سے دلوں میں عشق رسول کی شمع اور چراغ روشن ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل نرم اور موم ہوتے ہیں، محبت رسول کا دروازہ کھلتا ہے، اور رہا نعت خوان، یہ نبی کا محب تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سیرت کا مبلغ بھی ہوتا ہے۔ رہا نعت خوان، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور ہم نے دیہاتوں میں، اپنے علاقوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے کٹائی کے موسم میں کچھ لوگ آتے تھے، انہیں ہم بازیگر کہتے تھے۔ انہیں ہمارے خاندان کے بزرگوں کے شجرہ نسب بھی یاد تھے، حالات اور احوال بھی یاد تھے، وہ ایک ایک کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ تو جب وہ ہمارے دادا جان اور گاؤں کے دوسرے بزرگوں کے سامنے آ کر ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے بڑوں کے اوصاف بیان کرتے تھے، پھر وہ انہیں خالی نہیں موڑا کرتے تھے، ان کی جھولی بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ یہ نعت خوان اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات کو ایک ایک کر کے اشعار کی صورت میں لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات سب سے سخی ذات ہے، اور اللہ کے رسول کی سخاوت اللہ کے بعد سب سے بلند و برتر اور بلند و بالا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بھی انہیں محروم کبھی نہیں کریں گے، ان کے دامن کو بھر دیں گے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس میں نظم کی شکل میں عقیدہ توحید ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں اتارا ہے۔ حضور کی عظمت، ناموس رسالت کی اہمیت اور ختم نبوت کی اہمیت ہمارے قلوب میں راسخ کی ہے۔
صحابہ کرام کی اسلام میں آئینی حیثیت، ان کی حقیقی پوزیشن کا اظہار کیا ہے، شرک و بدعت کی سرکوبی کی ہے، نفاق کا کلا کما کیا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو آج بھی برسرے بیکار ہے، میدان عمل میں ہے، اور جنگ کی سرزمین پہ کھڑا ہو۔ طاہر بلال چشتی رحمت اللہ علیہ نے جس باوقار طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ صحابہ کرام کی منقبت پڑھی ہے، ان کی مدح سرائی کی ہے، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ایسا نعت خوان تھا جسے ہم ہر مجمع میں کھڑا کر سکتے تھے، ہر طبقہ میں پیش کر سکتے تھے، اور کبھی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتی تھی۔ صحابہ کرام کی اسلام میں آئینی حیثیت، ان کی حقیقی پوزیشن جیسے اس جنگ کی سرزمین سے تقریر کی صورت میں لوگوں تک پہنچی ہے، اسی طرح نعت، مدح اور منقبت کی صورت میں بھی لوگوں تک پہنچی ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام وہ مقدس ذوات ہیں جن کے ذریعے ہم نبی تک پہنچتے ہیں، اور نبی وہ مقدس ذات ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اگر صحابہ و اہل بیت ہمارے اور نبوت کے درمیان سے نکل جائیں تو ہمیں نبوت کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں رب کی ذات کا سراغ نہیں ملتا۔ صحابہ و اہل بیت ہی ہیں جو ہمیں مصطفیٰ تک بھی پہنچاتے ہیں، خدا تک بھی پہنچاتے ہیں، مصطفیٰ تک بھی پہنچاتے ہیں، خدا تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قرآن چھوڑا، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے شریعت چھوڑی۔ میرا سوال یہ ہے، نبی کس طرح چھوڑ کے گئے؟ کیا کسی درخت کے ساتھ باندھ کر گئے؟ کسی کیل کے ساتھ لٹکا کے گئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی اسلام کو، قرآن کو، سنت کو، شریعت کو، دین کو صحابہ کے سینوں میں سجا کے گئے۔ تو صحابہ کے سینے ظرف ہیں اور محمد کا دین مظروف ہے، صحابہ کے سینے صندوق ہیں اور محمد کا دین ان صندوقوں میں سجا زیور ہے۔ اور ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سمجھیے، جب زیور صندوق میں آ جاتا ہے پھر نظر چور کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ ہوتی ہے۔ چور چاہتا ہے اگر صندوق چرانے میں کامیاب ہو گیا تو زیور کو مرضی سے استعمال کروں گا، اور چوکیدار کہتا ہے اگر میں نے صندوق بچا لیا تو سارا زیور محفوظ ہو جائے گا۔ نظر چور کی بھی صندوق پہ، نظر چوکیدار کی بھی صندوق پہ۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ چور پاگل نہیں ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ یہ ابو جہل کو گالی نہیں دیتا، ابو لہب کو گالی نہیں دیتا، فرعون پہ لعنت نہیں کرتا، حامان پہ لعنت نہیں کرتا، قارون پہ تبرہ نہیں کرتا۔ یہ محمد کے پہلو میں سونے والے ابو بکر و عمر کو لعن طعن کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاگل نہیں ہے، اسے پتا ہے دین روایت ہے، ابو بکر و عمر راوی ہے، اسے پتا ہے محمد کی سنت یہ منقول ہے، صحابہ اس کے ناقل ہے، دین خبر ہے، صحابہ اس کے مخبر ہے۔ اگر روایت کو مجروح کرنا ہو جرح راوی پہ کی جاتی ہے، اگر منقول کو مشکوک بنانا ہو جرح اس کے ناقل پہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ہدف محمد کے صحابہ ہے۔ لیکن کہنا چاہتا ہوں اگر وہ پاگل نہیں ہے تو یہ علماء اور نعت خواں بھی غافل نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل نہیں تو یہ غافل نہیں، انہیں بھی پتا ہے۔ اگر تجھے پتا ہے صحابہ مجروح ہوں گے، محمد کا دین مجروح ہوگا، صحابہ مخدوش ہوں گے، محمد کا دین مخدوش ہوگا، صحابہ مشکوک ہوں گے، محمد کی سنت مشکوک ہوگی، تو انہیں بھی پتا ہے اگر صحابہ محفوظ ہوں گے محمد کا دین محفوظ ہوگا، صحابہ محفوظ ہوں گے، سنت محفوظ ہوگی، صحابہ محفوظ ہوں گے، شریعت محفوظ ہوگی۔ یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن
لیکن چوکیدار ضرور ہے. اس لیے یہ صحابہ والے بیت کے دفاع کو عبادت سمجھتے ہیں, سعادت سمجھتے ہیں. یہ صحابہ کے دفاع میں دین کا دفاع سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے صحابہ وہ ہیں جو محمد کی ذات کے گواہ, محمد کی بات کے گواہ, دن رات کے گواہ, جذبات و احساسات کے گواہ, محبت و احسانات کے گواہ, افکار و معاملات کے گواہ, فیصل اور تاثرات کے گواہ, رکوعات و سجدات کے گواہ, آیات و روایات کے گواہ, سفر طائف اور سفروں کے نشانات کے گواہ, معراج اور اللہ کی ملاقات کے گواہ, ازواج و بنات کے گواہ, نبی کی عبادت کے گواہ, نبی کے اعتقادات و عبادات کے گواہ, معاملات و اخلاقیات کے گواہ, معیشت و معاشرت کے گواہ, سیاست و تجارت کے گواہ, نبی کے صوت و برا کے گواہ, علم و حکمت کے گواہ, سخاوت و شجاعت کے گواہ, عدالت و شرافت کے گواہ, فهم و زکا کے گواہ, جود و سخا کے گواہ, بندہ نوازی کے گواہ, غریب پروری کے گواہ, انوارات و برکات کے گواہ, معجزات و مبشرات کے گواہ, غزوات و فتوحات کے گواہ, جلوت و خلوت کے گواہ, صورت و سیرت کے گواہ, سنت و شریعت کے گواہ, نبوت و رسالت اور ختم نبوت کے گواہ, نبی کا حلیہ, چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت کے گواہ, فرحت و مسرت کے گواہ, وجاہت و ملاحت کے گواہ, لمعانیت, نورانیت اور لطافت کے گواہ, نبی کی غریبی و امیری کے گواہ, جوانی و پیری کے گواہ, گدائی و بادشاہی کے گواہ, مستی و پارسائی کے گواہ, رنج و راحت کے گواہ, حسن و مسرت کے گواہ, امن و جنگ کے گواہ, امید و ترنگ کے گواہ, صاف و شفاف بچپن کے گواہ, بے داغ جوانی کے گواہ, باقیدار بڑھاپے کے گواہ. یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. وآخر